زکات کو کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے ٹیکس کہہ دیتے ہیں، بہت غلط لفظ ہے۔ زکات خالص مالی عبادت ہے، جیسے یہ رمضان کے روزے عبادت، نمازیں عبادت۔ اگر 7.5 تولہ سونا 87 گرام یا 52.5 تولے چاندی 612 گرام ہو تو ان دونوں پر 2.5% الگ الگ زکات فرض ہے۔ اگر دونوں کم ہیں تو دونوں کو ملا کر کے زکات فرض کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چھٹی پا گئے، زکات آپ پر فرض نہیں ہے اگر کم ہے تو۔ نقدی میں بھی انہی کا اعتبار ہوگا کہ اگر کیش چاہے آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو، اگر کس کو معیار مانیں گے، سونے کو یا چاندی کو؟ اہل علم نے لکھا کہ چاندی کو جس کی قیمت کم ہے اس کو معیار مانا جائے، کسوٹی مانا جائے کیش میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ زکات نکلے اور مسلم معاشرے میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی بھلائی پہنچے اور قوم کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے کام زیادہ ہوں۔ تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت آج ہے، اتنے نقد کیش آپ کے گھر میں ہے یا بینک میں ہے، بچت کے ہیں، اور اس پر سال پورا بیت جائے، چاند کے اعتبار سے، قمری حساب سے پورا سال بیت جائے تو اس پر 2.5% زکات واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے چھٹی پا گئے، نہیں ہے، صدقات ہے۔ آپ کے پاس تجارت کا دھندا ہے، آپ دھندا کرتے ہیں، کسی ایسی دکان کے آپ مالک ہیں، کپڑے کے، میٹل کے یا اور دوسری چیزوں کے، اس مال تجارت کا حساب آپ چاندی کی قیمت سے لگائیے اور جتنا ادھار ہے اس کو بھی ملا لیجئے، اور دوسرے کا مال جو ادھار آپ کے پاس ہے اس کو آپ نکال دیجئے، پھر اس حساب سے 2.5% اس میں بھی زکات آپ پر فرض ہو جائے گی۔ اگر اتنا مال نہیں بنتا ہے تو زکات نہیں ہے۔ آپ کسی کل کارخانے کے مالک ہیں جہاں پر آپ چیزیں تیار کرتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینوں پر زکات نہیں ہے، مشینوں سے جو کمائی ہوگی اس پر زکات ہے۔ اتنی رعایت ہے زکات میں، کس منہ سے کہو گے یہ مالی ٹیکس ہے؟ کس منہ سے کہو گے؟ بے ادبی نہیں کیجیے گا، خالص مالی عبادت ہے۔ اور بھی سن لیجیے، یہ تمہارے معاشرے اور سماج میں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلم مالداروں سے لیا جائے گا اور مسلم محتاجوں پر، غریبوں پر اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے کاموں پر اور اللہ کی راہ میں تمہارے ہی سماج کے لوگوں سے لے کر تمہارے ہی سماج میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سسٹم زکات کا۔